بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صدقے کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ جس قسم کی تکلیف ہو ویسا ہی صدقہ ہونا چاہیے۔ بہترین صدقہ یہ ہے کہ کسی چیز کا یا جانور کا اللہ کی راہ میں قربان کر دینا۔ آپ لوگ صدقے کا مفہوم سمجھ لیں کہ صدقہ کسے کہتے ہیں۔ صدقہ یہ ہے کہ آپ سے کچھ مال نکل کے اس کے پاس کسی شکل میں پہنچ جائے جن کے پاس مال نہیں۔ صدقے کا مطلب صرف اتنا ہی ہے کہ تکلیف جو ہے وہ رفع ہو جاتی ہے، کہ آپ کی طرف سے کوئی چیز ہے وہ ہیو ناٹ محروم لوگوں کے پاس پہنچ جانی چاہیے، بس یہ صدقہ ہے۔ اگر آپ کسی غریب کو دیکھو تو اسے لباس کا صدقہ عطا فرما دو، یعنی وہ لباس جو آپ نے زیب تن کیا ہو تو اس سے آپ کا تن آسان ہو جائے گا، وجود صحت مند ہو جائے گا۔ تو لباس دینا بھی صدقے کی ایک شکل ہے۔ کسی کو نقد پیسہ دینا بھی صدقے کی ایک قسم ہے۔ کوئی طالب علم تعلیم سے محروم ہو رہا ہو اور آپ کم سے کم 4-5 سال کے لیے اس کا وظیفہ لگوا دو تاکہ وہ اپنی تعلیم پوری حاصل کر سکے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ لوگ یہ چھوٹے چھوٹے کام کیا کرو، یہ صدقہ جاریہ ہیں۔ مثلاً آپ نے ایک آدمی کو کتابیں لے کر دے دیں تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کسی کو بکرا مرغا ذبح کر کے کھانے کے لیے دیا تو وہ بھی صدقہ ہے۔ غصے کی موجودگی میں کسی کو معاف کر دینا بھی صدقہ ہے۔ اپنا حق چھوڑ دینا بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ یہ کام کریں تو پھر اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے۔ صدقے میں اماؤنٹ کی رقم کی بات نہیں بلکہ ایٹیٹیوڈ کی نیت کی بات ہو رہی ہے۔ اماؤنٹ یا رقم تو پھر میتھمیٹکس ہے، حساب ہے۔ یہ باتیں ان کے لیے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، وہ اس وقت تک صدقہ دیتے رہتے ہیں جب تک ان کو یہ محسوس نہ ہو جائے کہ اللہ راضی ہو گیا ہے، اور وہ اماؤنٹ کو طے نہیں کرتے۔ آپ کے دل پر جتنا بوجھ ہو رہا ہے آپ نے اس بوجھ کے حوالے سے صدقہ دینا ہے، اس میں اماؤنٹ کو طے نہیں کرنا۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ایک بزرگ نے اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو دے دیا، پھر گائے ذبح کر کے دے دی، پھر بکرا ذبح کر کے دے دیا، مگر کچھ نہ ہوا تو پھر انہوں نے اپنے غصے کو ذبح کر دیا۔ تو صدقے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ کو کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہے یہ اس حوالے سے ہے اور اس میں نیت اللہ کے قریب جانے کی خواہش ہے۔ صدقہ ضرورت مند کو دیں۔ اگر کوئی بکرا ذبح کرنے کے بعد کسی ادارے میں چلا جائے گا تو وہ ادارے کے مطمئن ہی کھا جائیں گے۔ اس سے تو بہتر ہے کہ کسی غریب کے پاس 500 روپے چلے جائیں تو یہ غریب کو ضرور ملے، مسکین کو ملنے چاہیے۔ مسکین کی تعریف یہ ہے کہ ایسے لوگ جو غریب ہیں اور جو سوال نہیں کرتے۔ آپ لوگ ایسے آدمی ضرور تلاش کیا کرو تو پھر آپ کو بے شمار لوگ مل جائیں گے کہ غریب ہوتے ہیں لیکن سوال نہیں کرتے، کیونکہ وہ خاموش گونگے غریب ہوتے ہیں۔ ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کسی اچھے طریقے سے ان کو دے دیا کرو۔ اس طرح آپ لوگ اپنی زندگی کو خوشگوار بناؤ اور آپ کے پاس جو صفت سب سے بڑی ہے اس میں سے لوگوں کو دو۔ تو آپ وہ چیز قربان کرو جو آپ کی محبت والی چیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے بڑی محبت تھی اور اللہ کی راہ میں اسے قربان کرنا پڑا، تو جس چیز کی آپ محبت رکھتے ہیں وہ چیز اللہ کی راہ میں نثار کر دیں۔ اگر آپ پیسے والے ہیں تو پیسے نثار کر دیں۔ صدقے کا اطلاق غنی پر ہوتا ہے تو غریب کیسے صدقہ دے گا؟ پھر فرمانے والوں نے فرمایا کہ وہ غریب غنی ہے جو دوسرے کے مال کی تمنا ہی چھوڑ دے۔ ہر صفت ہر آدمی میں پائی جاتی ہے، اس لیے غریب بھی صدقہ دے گا اور اسے پتہ چل جائے گا کہ کتنا پیسہ دے گا۔ وہ اپنی قسم پرسی کی حالت میں یہ ایک واقعہ کر جائے گا تو یہ بھی ایک صدقہ اماؤنٹ کا نام نہیں ہے بلکہ میں تو کہوں گی کہ صدقہ ایٹیٹیوڈ کا نام ہے۔ یہ آپ کی میلان طبع کا نام ہے اور صدقہ ضرور دینا چاہیے۔ کسی کو معاف کر دینا صدقہ، کسی کی بخشش کر دی تو یہ بھی صدقہ۔ زندگی میں کبھی ایسا موقع آ جائے کہ آپ کو مجرم مل جائے تو حالانکہ مجرم کو ضرور سزا دینی چاہیے، مگر مجرم کو سزا اس وقت دینی چاہیے جب آپ بھی اپنے جرم کی سزا لینے کے لیے تیار ہوں۔ تو کرنا یہ چاہیے کہ اللہ ہمارے بھی گناہ معاف کرے اور ان کے گناہ بھی معاف فرمائے۔ آپ زندگی میں ایک آدھ مجرم کو بغیر وجہ کے ضرور معاف کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے اور ایسا صدقہ ضرور دیا کرو۔